السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول بے قرار کے ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ یہ بالکل اچھا نہیں کیا نایاب شاہ تم نے، غصے سے ریش ڈرائیو کرتا وہ رات کے اندھیرے میں ڈوبے سمندر کے کنارے آیا تھا جب وہ دھڑام کی آواز سے گاڑی کا ڈور بند کرتا بونٹ پر مکہ مار گیا تھا۔ سفیر کیا کر رہے؟ بونٹ پر مکہ مارنے سے سفیر کے ہاتھ پر چوٹ آئی تھی، جسے دیکھ کر عاشر پریشان ہوتا اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ وہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور تو نے کمینے روکا کیوں؟ مجھے لگ جاتے ایک دو تو عقل ٹھکانے آ جاتی اس کی۔ عاشر کے ہاتھ پکڑنے پر وہ ایک جھٹکے سے اسے دور دھکیلتا غصے سے اس کا گریبان پکڑ گیا تھا۔ سفیر اگر میں تجھے نہ روکتا تو ہمارا ہی نقصان ہونا تھا، پہلے ہی سارا پلان فلاپ ہو گیا، اوپر سے نایاب جی کا تجھے تھپڑ مارنا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، فلاپ ہونے والے کام نہیں کرتا میں۔ سفیر کی سرخ آنکھوں میں دیکھتا وہ افسردہ ہوا تھا، جس پر سفیر اس کا گریبان چھوڑتا غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ ڈالتا دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ نایاب شاہ نے اب تک میری نرمی دیکھی تھی، پر اب میں اسے اس سفیر سے مل پاؤں گا جسے وہ تصور کیے ہوئے، تھپڑ بہت بھاری پڑے گا اسے، ہر روز اس تھپڑ کو پچھتائے گی۔ اشتعال سے ٹہلتا وہ نایاب کی غلطی کی سزا دینے کا سوچ کر مسکرایا تھا، جب اسے اتنے غصے میں بھی مسکراتا ہوا دیکھ کر عاشر حیران ہوا تھا۔ سفیر تیرا دماغ ٹھیک ہے نا؟ تو پاگل تو نہیں ہو گیا لڑکی سے تھپڑ کھا کر؟ اوئے اوقات میں رہ اپنی، دوبارہ یہ جو تو نے کہا ہے نا وہ ادا نہ ہوگی تیرے منہ سے، ورنہ تیری نماز جنازہ ادا کر دوں گا میں، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ سفیر کے پاس آتا وہ لہجے میں فکر لیے پوچھ رہا تھا، جب اس کے کہے الفاظ پر وہ آگ بگولا ہوتا اپنی گاڑی سے ریوالور نکال کر اس کے سر پر تان گیا تھا۔ سفیر کیا کر رہا ہے؟ میں تو تیری فکر، مجھے کسی کی فکر اور ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، سمجھا تم؟ سفیر کی گن تاننے پر وہ خوف سے کہتا ابھی اپنی بات پوری کرتا جب سفیر نے گن اس کی کن پٹی پر لاتے ٹریگر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اچھا سوری میں بھول گیا، جو کچھ میں نے دیکھا سب بھول گیا، تو یہ نیچے کر پلیز۔ سفیر کو ٹریگر دباتے دیکھ کر عاشر کی جان ہوا ہوئی تھی، تبھی وہ خوف سے پوری آنکھیں کھولتے ہوئے بولا تھا، بھولنا کچھ نہیں ہے، سب یاد رکھ، اور دیکھ اب میں یہ سب کیسے الٹا کروں گا۔ عاشر کے بات پر وہ مسکرا کر گن سائڈ پر کرتا درد سے کہا لگاتا بولا تھا، کمینہ ہے تو، میں تیرا ساتھ دے رہا ہوں ہر چیز میں اور تو مجھے ہی مارنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ سفیر کی گن ہٹاتے ہی عاشر اس پر جھپٹا تھا جس پر دونوں زمین بوس ہوئے تھے۔ مارا تو نہیں نہ ڈرپوک، ریوالور خالی تھی، پیچھے ہٹ۔ عاشر کے اچانک حملے کے لیے نہ تیار سفیر اسے پیچھے کرتا اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا تھا، جس پر عاشر نے اسے گھورا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ڈرپوک تھا، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ڈر جاتا تھا، جس کا فائدہ سفیر ہمیشہ اٹھاتا آیا تھا۔ جا بوتل لے کر آ، تیرا دماغ خراب ہے، پہلے ہی اتنی چڑھا رکھی ہے تو نے کہ مار دے گا کسی کو بھی، اور اب آدھی رات کو تجھے یہاں بھی چاہیے، خود تو مرے گا مجھے بھی مروائے گا۔ عاشر کے پیچھے ہٹنے پر وہ اپنا کالر سیٹ کرتا اسے حکم صادر کر رہا تھا، جس پر عاشر نے اسے لڑاکا عورتوں کی طرح جواب دیا تھا، تو یہ بیویوں کی طرح بات نہ کیا کر مجھ سے، پیچھے آیا تو اب جو کہا ہے وہ بھی کر۔ عاشر کو لڑکیوں کی طرح بات کرتے دیکھ کر وہ گردن موڑتا بولا تھا، میں تیری فکر میں یہاں آیا تھا اور اب مجھے وہاں کی فکر ہو رہی ہے۔ سفیر کی بات پر وہ اپنے کپڑے جھاڑتا بولا تھا، وہاں کی مطلب؟ ہاتھ سے نکلتے خون کو دیکھتا وہ بھی کھڑا ہوا تھا، وہ جو تو نے لڑکیاں بلائی تھیں وہ رمیز کے ساتھ تھیں، جو ہمیں کرنا تھا وہ تو ہوا نہیں، جو ہو سکتا تھا اسے دیکھنے کے لیے ہم وہاں ہیں نہیں۔ سفیر کی بات پر وہ پریشانی سے گویا ہوا تھا، اس کی فکر نہ کر، تو میری آنکھیں وہاں پر بھی ہیں، جو ہوگا وہ دیکھ لوں گا میں۔ آج رمیز کو خوش ہو لینے دے، صبح میں اس کی خوشی اور عزت دونوں کا جنازہ نکلواؤں گا، تو بچ گیا مگر وہ نہیں بچے گا مجھ سے۔ عاشر کی بات پر وہ پرسوچ انداز میں کہتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، کسے کال کر رہے ہیں؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اپنی پاکٹ سے موبائل نکالتا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا، جب عاشر نے پوچھا تھا، ہیلو؟ سفیر بلند احمد خان سپیکنگ۔ سلام سفیر صاحب، ایس پی عباد سے بات کرواؤ میری۔ عاشر کے سوال کو نظر انداز کرتا وہ کال اٹینڈ ہونے پر مقابل سے مخاطب ہوا تھا، جس پر ایس ایچ او وحید کی اس کے روبے دبدبے میں آتا اسے سلام پیش کر گیا۔ سر تو ابھی یہاں نہیں ہے سفیر صاحب، کوئی کام ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ سفیر کے لہجے میں غصہ محسوس کرتے ایس ایچ او نے اپنے نمبر بنانے کے لیے پوچھا تھا، دو لڑکے ہیں جنہیں حراست میں لینا ہے، عمر اور فرحات، کہاں کیسے ملیں گے یہ بتانا پڑے گا یا ڈھونڈ لو گے خود؟ نہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی سفیر صاحب، میں یہ کام خود کر لوں گا، بے فکر رہیں۔ مقابل کے سلام پر وہ ہنکارا بھرتا مدعے کی بات پر آتا کرخت لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر ایس ایچ او وحید نے مسکرا کر اسے اپنے کام کی یقین دہانی کروائی تھی۔ ٹھیک ہے، کام کل صبح تک ہو جانا چاہیے ایس ایچ او۔ مقابل کی بات پر وہ ابھی کوئی اور بات کرتا جب اس کے فون پر ڈی سی بہرام شاہ کی کال آنے لگی تھی، جسے دیکھ کر وہ ایس ایچ او کی کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ کال اٹینڈ کرنے پر نایاب کی حرکت یاد کرتا وہ زبردستی مسکرایا بھی تھا۔ وعلیکم السلام سفیر، کیسے ہو بھائی؟
کب تک نکلنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ سفیر کے سلام کرنے پر خوش ہوتے بہرام صاحب نے مسکرا کر اس کا حال دریافت کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ حال تو نہ ہی پوچھیں سر۔ مطلب یہ کہ تھک گیا ہوں بہت۔ سفیر کی بات پر وہ بہرام صاحب نے فکر سے پوچھا تھا، جس پر وہ مسکرا کر بات بدل گیا تھا۔ بس کچھ دیر تک نکلتے ہیں۔ سامنے کھڑے عاشر کو چلنے کا اشارہ کرتا وہ گاڑی کی سمت بڑھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پانی بھی نہیں رکھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے روم میں بند نایاب کے گلے میں خراش ہوئی تھی، جس کے غرض سے وہ پانی پینے کے لیے کمرے میں رکھے خالی جگ کو دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی رمشا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ جاؤں یا نہیں، اور وہ اکیلا ہو جائے گا، ایک نظر سوتے ہوئے ارمان پر ڈالتی وہ سوچ میں پڑی تھی۔ جب گلے میں ہوتی خراش اور پیاس کا سوچتی، آہستگی سے ڈور بند کرتی پانی لینے کے لیے نیچے کی سمت بڑھی تھی، جہاں خاموشی اور اندھیرے کا راستہ سب ملازم تھکے ہارے اپنے اپنے سرونٹ کوارٹرز میں چلے گئے تھے۔ لائٹ کہاں سے چلے گی؟ اندھیرے میں گہرے لاؤنج میں سے خوف کھاتی وہ دیواروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوئچ بورڈ تلاشنے لگی تھی، جو اسے کہیں نہیں ملا تھا، جس پر وہ سانس کھینچتی اندازے سے ہی کچن کی سمت بڑھی تھی۔ کوئی ہے کیا؟ سفیر؟ فریزر سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے گلاس میں پانی انڈیل رہی تھی، جب اسے لاؤنج میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ تبھی اس کے دل میں سفیر کا خیال آیا تھا، مگر جواب میں گہری خاموشی دیکھ کر وہ اپنے خیال کو جھٹکتی پانی پینے لگی تھی، اور وہیں اس کا سفیر کہنا مقابل کو خشک کر گیا تھا۔ نایاب؟ کچن میں آتا ہوا نایاب کے ٹھیک پیچھے کھڑا ہوتا اسے پکار رہا تھا، جب اپنے بے حد قریب سفیر کی آواز سن کر پانی پیتی نایاب کو کھسکا لگا تھا۔ آرام سے نایاب۔ نایاب کو کھانستے ہوئے دیکھ کر وہ اس کی پیٹھ رب کرتا گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر اس کی گرم پرتپش سانسیں اس کی گردن پر پڑتی اسے دہلا گئی تھیں۔ دور رہو مجھ سے۔ برق رفتاری سے اسے خود سے دور دھکیلتی وہ بھاگنے لگی تھی، جب وہ بجلی کسی تیزی سے اس کی نازک کلائی کی رفت میں لے گیا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ نہیں، اس پل کا میں نے کتنی بے صبری سے انتظار کیا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے اس کا۔ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی نایاب خرائی تھی، اور وہیں وہ اسے اپنے بے حد قریب کرتا اس کے قریب تر ہوا تھا۔ گھٹیا انسان! آج کوئی نہیں ہے موقع کا فائدہ اٹھا رمیز اپنی پوری طاقت جمع کرتی نایاب اسے پیچھے دھکا دیتی بھاگی تھی، اور وہیں اندھیرے میں ڈوبے فارم ہاؤس کو دیکھتا وہ بھی مسکرا کر اس کے پیچھے ہوا تھا، اس بات سے انجان کہ وہاں کوئی نہ ہو کر بھی سب دیکھ رہا تھا۔ وہ جو اپنے دوستوں اور ان رقاصاؤں کے جانے کے بعد تک خوشی میں جھومتا ڈرنک کر رہا تھا کہ اسے لاؤنج میں نایاب کی آواز سنائی دی تھی، جس پر وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا ارادہ نایاب سے بات کر کے اسے سفیر کے خلاف کرنے کا تھا، مگر نایاب کو اندھیرے سے ڈرتے دیکھ کر اور پھر اس کی جگہ سفیر کی موجودگی سمجھتے دیکھ کر وہ مکروہ ہنسی ہنستا اس کی طرف بڑھا تھا، اور نایاب کے شوق کو یقین میں بدلنے کے لیے وہ سفیر کی آواز میں اسے بلا رہا تھا، اور اس کا یہ سوچنا نایاب نے پورا کیا تھا۔ دروازہ کھولو نایاب۔ مسلسل سفیر کی آواز نکالتا وہ نایاب کے بند دروازے پر دستک دے رہا تھا، مگر نایاب نے ڈر سے کپکپاتے ہوئے ارمان کو گلے سے لگایا تھا اور سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کوئی بات نہیں، اتنا کافی ہے بھائی۔ کافی دیر تک دروازہ بجانے پر بھی جب وہ دروازہ نہ کھلا تو وہ مسکرا کر بند دروازے کو دیکھتا جانے کے لیے مڑا تھا، جب کافی دیر سے نایاب کے کمرے کے دروازے پر دستک سنتی دیکھنے کے لیے آئی تھی، جب رمشا نے بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھتے دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ جو سفیر سمجھ کر اسے دیکھنے کے لیے آئی تھی، مگر سامنے کھڑے رمیز کو دیکھ کر وہ وہیں رک گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ بہرام صاحب کے فون کرنے کے بعد وہ رمیز جو شہر سے کافی فاصلے پر تھے، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد فارم ہاؤس لوٹتے سب کو واپسی کے لیے تیار کیا تھا، جب کافی دیر سے گاڑی کو ہارن دیتا وہ نایاب اور ارمان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ پیچھے رمیز، رمشا اور عاشر کو اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر وہ تیش میں آتا فارم ہاؤس کے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا تھا کیا؟ ابھی وہ اندر جاتا کہ اسے داخلے دروازے سے آتی نایاب پر نظر پڑی تھی، جسے دیکھ کر وہ بے ساختہ غصے سے لال پیلا ہوا تھا، جبکہ اس کے برعکس نایاب نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ چلو، اب بھی اتنی اکڑ؟ یہ اکڑ بہت جلد ٹوٹے گی تمہاری نایاب شاہ۔ نایاب کو اپنی طرف گھورتا پا کر وہ دل میں سوچتا سخت لہجے میں کہتا گاڑی کی طرف مڑا تھا، جس پر ارمان نایاب سے ہاتھ چھڑواتا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ کھڑے رہنے سے پہنچ نہیں جاؤ گی تم؟ گاڑی میں نایاب کو نہ بیٹھتے دیکھ کر وہ شیشے نیچے کرتا بدلحاظی سے گویا ہوا تھا۔ مجھے نہیں آپ جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ۔ سفیر کی باتوں پر اسے مزید غصہ آیا تھا، جس پر وہ سختی سے مٹھیاں بند کرتی بولی تھی، اور وہیں پیچھے اپنی گاڑی میں بیٹھے رمیز کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی تھی، جسے دیکھ کر رمشا نے افسوس سے سر جھکایا تھا۔ گھٹیا ہوگی تم؟ ابھی میں نے کوئی گھٹیا پن تمہیں دکھایا ہی نہیں ہے، اس لیے خیر مناؤ اپنی۔ غصے سے تن فن کرتا وہ گاڑی سے نکلتا اس کے روبرو آتا بولا تھا، آپ کی اصلیت میں کچھ دیر پہلے دیکھ چکی، اور کیا دکھانا باقی ہے؟ سفیر کو روبرو آتے دیکھ کر وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی دو بدو بولی تھی، جس پر سفیر کچھ حیران ہوا تھا۔ اوہ، کیا اصلیت دیکھی تم نے؟ کیونکہ جب اصلیت کھل رہی تھی تب تک تم اپنی دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، جب سننا چاہیے تھا تب تو پتہ نہیں تمہارے یہ کان اور یہ کینچی کی جیسی چلتی زبان کہاں تھی۔ نایاب کے سرخ آنکھوں میں دیکھتا وہ خود پر ضبط کرنے کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی دھاڑا تھا۔
یہ تھپڑ بہت بھاری پڑے گا تمہیں، اور جب تک معافی نہیں مانگتی تم خیر کی توقع بھی نہ رکھنا مجھ سے۔ آپ جیسے بدتمیز اور گھٹیا انسان سے میں کوئی توقع رکھنا بھی نہیں چاہتی۔ آپ سے تو کئی گنا اچھے ہیں رمیش، جنہیں عورتوں کی عزت کا تو پتہ ہے، اور آپ کو تو بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے۔ نایاب کے قدرے قریب ہوتا وہ دھیمے مگر سخت گیر لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی رمیز کی طرفداری کرتی بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر وہ بلند باغ کہا لگا کیا تھا۔ بدتمیز اور گستاخ لہجے سے کئی گنا خطرناک میٹھی زبان ہوتی ہے سویٹ ہارٹ۔ نایاب کا رمیز کی طرفداری کرنا سفیر کے غصے کو ہوا دے گیا تھا، مگر وہ اپنے غصے پر قابو پاتا اس کے بال پیچھے کرتا، پیچھے گاڑی میں بیٹھے رمیز کو دیکھ کر مسکرایا تھا جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ کمال ہے، ایک لڑکی سے تھپڑ کھانے کے بعد بھی ہنس رہا ہے یہ۔ سفیر کی ہنسی رمیز کو عجیب لگی تھی، جس پر وہ ساتھ بیٹھی رمشا کو دیکھ کر تنفر سے مسکرایا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مرضی ہے تمہاری، مگر اب تم میرا گھٹیا پن دیکھنے کے لیے تیار رہنا۔ سفیر کی باتوں اور ہنسنے پر وہ غصے سے کہتی مڑی تھی، اور وہیں وہ اپنی آنکھوں پر گلاسز لگاتا ڈرائیونگ سیٹ کی بڑھا تھا۔ آپ ہی بیٹھے نا، ارو ہم رمشا کے ساتھ چلتے ہیں۔ غصے بھری نظر سفیر پر ڈالتی وہ ارمان سے مخاطب ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے تو سفیر کے ساتھ ہی جانا ہے، پاپا نے بھی کہا تھا کہ سفیر کے ساتھ رہنا ہے مجھے۔ تم ان کے ساتھ آ جاؤ، میں اور ارمان جا رہے ہیں۔ ہاتھ اندر کرو مان۔ نایاب کی بات پر وہ نفی میں سر ہلاتا بہرام صاحب کی بات یاد کرتا بھی بول رہا تھا، جب سفیر پیچھے مڑتا نایاب کو گھور کر دیکھتا بولا تھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ بائے آپ ہی، روکو گاڑی روکو۔ سفیر کے ایک کہنے پر ارمان ہاتھ اندر کرتا نایاب کو بائے کہتا مسکرایا تھا، تبھی وہ فرنٹ سیٹ کے ڈور پر ہاتھ مارتی چلائی تھی، اب کیا ہے؟ نایاب کی حرکت پر آنکھیں نکالتا بولا تھا، جس پر وہ بغیر اسے دیکھے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پہنچ گئے ہیں ہم مان۔ سارا سفر خاموشی کی نظر ہوا تھا، بیچ بیچ میں کہیں ارمان اسے ہلا کر کچھ پوچھ لیتا تو سفیر اسے جواب دے دیتا، ورنہ وہ نایاب اور ارمان سے بے نیاز اپنے کانوں میں ایئرپورٹ لگائے ڈرائیو کرتا آیا تھا۔ تبھی شاہ مینشن کے سامنے گاڑی روکتے سفیر نے پیچھے سوئے ارمان کو جگانے کی کوشش کی تھی۔ میں اٹھا لوں گا، رہنے دو۔ ارمان کو نہ جاگتے دیکھ کر وہ بیک سیٹ سے اسے اٹھانے لگا تھا، جب مسکرا کر آگے بڑھتے بہرام صاحب نے اسے روک دیا تھا، جبکہ گاڑی روکتے ہی نایاب بہرام صاحب سے ملتی اندر چلی گئی تھی۔ چلو اندر تم بھی۔ ارمان کو گود میں اٹھاتے بہرام صاحب نے سفیر کو اندر چلنے کا کہا تھا۔ پھر کبھی سر، ابھی گھر جانا چاہتا ہوں۔ ایک نظر سامنے ندا بیگم سے ملتی نایاب پر ڈالتا وہ پھیکا سا مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا، چلو آرام سے جانا، پھر ملتے ہیں۔ جی شکریہ۔ سفیر کے لہجے اور آنکھوں میں تھکن دیکھتے بہرام صاحب نے زیادہ اصرار نہیں کیا تھا، جس پر وہ اندر مسکراتی ہوئی ندا بیگم کو سلام کرتا اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ کیسا لگا، مزہ آیا؟ سفیر کی گاڑی کو دیکھتی نایاب کو ندا بیگم نے مخاطب کیا تھا، جس پر وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ چلو آرام کر لو، پھر صبح بات کرتے ہیں۔ نایاب کو پریشان کھویا کھویا دیکھ کر ندا بیگم مسکرا کر اسے دیکھتی بولی تھی، جی ماما، میں صبح آپ کو سب بتاؤں گی، ابھی بہت نیند آ رہی ہے۔ ندا بیگم کی بولتی نظروں سے گھبراتی وہ مسکرا کر کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ نایاب کی خاموشی ندا بیگم کو پریشان کر گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے ماما؟ صبح کی سوئی وہ اب شام 5 بجے اٹھی تھی۔ جب بھوک لگنے پر وہ جلدی سے فریش ہوتی نیچے آئی تھی، مگر ندا بیگم کو جلدی میں کام نپٹاتے دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ تمہاری نیند پوری ہو گئی؟ حد کرتی ہو نایاب، وقت دیکھو اور تم اب اٹھ کر آ رہی ہو۔ ارمان کے لیے کھانا بناتی ندا بیگم نے نایاب کو دیکھ کر افسوس سے سر ہلاتے کہا تھا، جس پر وہ زبان دانتوں تلے دباتی خاموشی سے ڈائننگ ہال میں آتی کرسی گھسیٹتے بیٹھ گئی تھی۔ بی بی ناشتہ۔ ندا بیگم کے ساتھ کام کرتی ملازمہ نایاب کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی، جس پر وہ مسکرائی تھی۔ جلدی سے ختم کرو اور تیار ہو جاؤ جا کر۔ تیار پر کس لیے؟ ناشتہ کرتی نایاب کے پاس آتی ندا بیگم نے مصروف سے انداز میں کہا تھا، جس پر وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ آپ نے مجھے پہلے بھی نہیں بتایا کہاں جا رہی ہیں پما؟ میں ہی نہیں، تم بھی چل رہی ہو۔ رمشا کے پاپا نے کوئی پارٹی ارینج کی ہے جہاں انہوں نے ہمیں بھی انوائٹ کیا ہے۔ کیا پارٹی؟ وہ بھی اچانک سے؟ کل تک تو ہم ساتھ تھے۔ رمشا نے مجھے تو نہیں بتایا۔ نایاب کے سوال پر ارمان کے لیے بنایا کھانا ملازمہ کو اس کے کمرے میں لے جانے کا کہتی ندا بیگم نے نایاب کو بتایا تھا، جس پر وہ حیران ہوئی تھی۔ تمہیں سونے سے فرصت ہوگی تو بتاؤں گی نا، کتنی کالز کی ہیں میں نے تمہیں، مگر ایک کا جواب نہیں دیا تم نے۔ ابھی ندا بیگم کچھ کہتی جب لاؤنج میں داخل ہوتی رمشا نے ماتھا پیٹتے ہوئے کہا تھا، کیسی پارٹی رمشا؟ آج صبح ہی تو ہم واپس آئے اور اب یہ اچانک سے پارٹی کیا ہے یہ؟ رمشا کا ہاتھ پکڑتی وہ جوس کا گلاس اٹھاتی اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، بس اتنا پتا کہ بابا نے پارٹی پلان کی ہے بھائی کی، ان کی پارٹی جوائن کرنے کی خوشی میں، اور اس سے زیادہ نہیں پتا۔ نایاب کی بات پر رمشا جو صبح سے پارٹی کا سن کر پریشان تھی، مگر مسز شہباز نے اسے پارٹی کی وجہ بتائی تھی، جس پر وہ مطمئن ہوئی تھی۔ کیا پہن رہی ہو تم؟ پتہ نہیں، میں نے وائٹ ڈریس پہننے کا سوچا ہے۔ نایاب سے کل رات کی بابت پوچھنے کا سوچتی رمشا ڈریس کا بہانہ بناتی بولی تھی۔ نایاب ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔
کل رات کچھ ہوا تھا کیا؟ نایاب کو گمسم دیکھتی رمشا نے پوچھا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے ڈر تھا کہ اس کا بھائی کچھ غلط نہ کر گزرا ہو۔ کیوں تم بھول گئی تمہارے بدتمیز کزن کی بکواس باتیں؟ میں پہلے دن سے کہہ رہی تھی وہ اچھا نہیں ہے، ایک نمبر کا گنڈا ہے، اور کل رات تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ رمشا کے سوال پر وہ ایک دم سے رات والے واقعے کو یاد کرتی بھڑکی تھی، جبکہ اپنے بھائی کی عزت کا سوچتے رمشا نایاب کی غلط فہمی دور بھی نہیں کر پائی تھی۔ ہو سکتا ہے نایاب جو جیسا دکھ رہا وہ ویسا نہ ہو، اور ہم نے پوری بات بھی تو نہیں سنی تھی نا؟ نایاب کو مسلسل سفیر کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے دیکھ کر رمشا اس کی سائڈ پر آئی تھی۔ تمہیں اب بھی یہی لگتا ہے رمشا؟ میں صفی برو کو جانتی ہوں نایاب، وہ ایسی بات دل میں تو سوچ سکتے ہیں کیونکہ میں ان کے دل کا حال نہیں جانتی، مگر وہ کبھی بھی تمہارے لیے یا کسی بھی لڑکی کے کسی کے بھی سامنے ایسا نہیں کہیں گے، کیونکہ انہیں اپنی عزت اور وقار بہت پیارا ہے۔ کچھ ہے جو ہم سے مس ہوا ہے نایاب۔ رمشا کا اب بھی سفیر کی طرفداری کرنا نایاب کو ذرا نہ بھایا تھا، جس پر رمشا سفیر کی آنکھوں میں نایاب کے لیے دیکھی محبت کا سوچتی بولی تھی۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، میرا موڈ پہلے ہی بہت خراب ہے رمشا، اور تمہارا اس بدتمیز کزن کی طرفداری کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتی اس بارے میں بات، لیکن ایک بار سوچ کر تو دیکھو۔ چلتے ہوئے پارٹی میں ملتے ہیں۔ رمشا کی باتوں سے نایاب کو غصہ آیا تھا، جس پر وہ اس کے پاس سے اٹھتی اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کرنے لگی تھی۔ تبھی نایاب کا غصہ سمجھتی وہ ہلکا سا مسکرا کر کہتی چلی گئی تھی، پیچھے اسے سوچنے پر مجبور کر کے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ بول، اب کیا بکواس کر رہا تھا؟ کل بول۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایس ایچ او وحید کی کال پر وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تھا، جہاں عمر اور فرحاد کو لاک اپ میں دے کر وہ بھوکے شیر کی طرح ان پر جھپٹا تھا کہ تبھی ایس پی عباد تشریف لائے تھے، جو سفیر کو انہیں مارتے دیکھ کر اسے روکتے ہوئے بولے تھے، پکڑو اسے۔ ہو کون تم؟ ایس پی عباد کے کہنے کے باوجود کسی نے بھی سفیر کو نہ پکڑا تھا، جس پر وہ ایک نظر سب کو دیکھتا خود سفیر کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ پکڑ کے۔ تیرا باپ ہوں، پیچھے ہو۔ غصے سے ایس پی عباد کا ہاتھ جھٹکتا وہ ایک اور تھپڑ عمر کو مار کیا تھا۔ ایک رات کے لیے لڑکی چاہیے، پہلے مرد تو بن۔ غصے اور اشتعال انگیزی سے کہتا وہ فرحاد کو زمین پر گراتا، اس کے پیٹ میں لاتے مارتا دھاڑا تھا، جبکہ سفیر کو اس طرح اسٹیشن میں مار پیٹ کرتے دیکھ کر ایس پی عباد حیران رہ گئے تھے۔ وہ سفیر کو پہچاننے سے قاصر تھے، ایس پی عباد کا ٹرانسفر کچھ وقت پہلے یہاں ہوا تھا۔ غصے سے پاگل ہوتے سفیر نے اپنی جیب سے اپنی لوڈڈ گن نکالی تھی، جسے دیکھ کر ایس ایچ او وحید کے رنگ اڑے تھے۔ وہ جو سمجھا تھا سفیر دو لگا کر پیچھے ہو جائے گا، مگر اسے بے قابو ہوتے دیکھ کر وہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ سر روکیں سفیر صاحب کو۔ کون ہے یہ؟ سفیر کو بے قابو ہوتے دیکھ کر ایس ایچ او وحید ایس پی عباد کے پاس آیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اسے چلانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، قانون ہاتھ میں لے رہے ہو تم۔ صحیح کہا، اسے چلانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، مگر اس کے لیے کیا مشکل جو بڑا ہی ان سے کھیل کر ہوا ہو۔ سفیر بلند احمد خان اگر چاہے تو بند آنکھوں سے نشانہ لیتا ہے، انہیں ابھی اور اسی وقت ٹھوک سکتا ہے۔ ایس پی عباد ملک۔ سفیر کو گن نکالتے دیکھ کر عباد صاحب نے اسے روکنے کے لیے کہا تھا، جس پر وہ تنفر سے مسکراتے ہوئے ان کی سمت بڑھتا ہوا بولا تھا۔ جب سفیر کا اس کا پورا نام لینا اسے حیران کر گیا تھا کہ اس کا نام سن کر عباد صاحب تو ساکت ہوئے تھے۔ سفیر صاحب، قانون کو ہاتھ میں نہ لو، یہ میں دیکھ لوں گا، ٹھنڈا کرو خود کو۔ سفیر کو پہچانتا عباد ملک مسکرا کر گویا ہوا تھا، اور ایس ایچ او وحید کو ان دونوں لڑکوں کو لے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اتنی دیر سے اسٹیشن پہنچا، خیر تھی؟ سرکاری کام میں کیا دیر کیا سویر، بہت بدل گیا تو پر تو آج بھی ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ ڈالتا وہ انہیں سیٹ کرتا، اپنے کپڑے جھاڑتا وہ بولا تھا، جب اسے سفیر کو کافی عرصے بعد دیکھ کر حیران ہوتا عباد مسکرایا تھا۔ سفیر کے ساتھ پڑھتا عباد ملک آج ایس پی بن گیا تھا، جس کا نام سن کر ہی سفیر پہچان گیا تھا، مگر اس کے برعکس عباد اسے دیکھ کر بھی نہ پہچان سکا۔ سنبھال کر رکھ ان دو الوؤں کو، ملتا ہوں تجھ سے، ایک ضروری کام ہے۔ خوش اسلوبی سے ملتا سفیر مسکرا کر کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ بند کرو انہیں اور کوئی مل نہ پائے ان دونوں سے۔ ایس ایچ او وحید کو اپنی طرف بے یقینی سے دیکھتے عباد نے اسے حکم صادر کیا تھا، جس پر وہ فقط گردن ہلا کیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارے پھپھا جی، سفیر نہیں آیا؟ سب مہمانوں کا ویلکم کرتے ملازم نے رمیز کو مسٹر اینڈ مسز ہمدان کی آمد کا بتایا تھا، جس پر وہ لبوں پر پراسرار مسکراہٹ سے جاتا ان کے پاس آیا تھا، جبکہ اس کی یہ ہنسی ہمدان صاحب کو بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ نہیں، وہ تھک گیا تھا، بہت تھک گیا تھا، کیونکہ آتے ہی اپنے کام میں لگ گیا تھا، ابھی آرام کر رہا تھا، کچھ دیر تک آ جائے گا۔ رمیز کو جواب دیتے صاحبہ بیگم کی بات ہمدان صاحب نے بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتا مسکرایا تھا۔ خیر مجھے لگتا بھی نہیں ہے وہ آ پائے گا۔ نایاب کا مارا کیا تھپڑ یاد کرتا رمیز مسکرایا تھا۔ آج صبح سے ہی وہ بہت خوش تھا، اور اسی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس نے اور شہباز صاحب نے خاص تقریب کا اہتمام کیا تھا، جس میں ڈی سی بہرام شاہ اور ہمدان صاحب کی فیملی کو خاص مدعو کیا تھا اس پارٹی میں آنے کے لیے۔ نہ تو ہمدان صاحب راضی تھے نہ ہی بہرام صاحب، مگر سفیر نے ہی ہمدان صاحب کو یہاں بھیجا تھا اور ان سے ہی بہرام شاہ کو چلنے پر اصرار کرنے کا کہا تھا، جس پر وہ مان بھی گئے تھے۔ مگر اب جہاں سب مہمان پارٹی میں آ گئے تھے تو ہمدان صاحب نے سفیر کا نمبر ڈائل کیا تھا۔
کہاں رہ گئے وہ سفیر؟ ہیلو ایوری ون، گڈ ایوننگ۔ یہ کون ہے؟ ہمدان خان کا بیٹا۔ پر وہ تو… یہ سفیر خان ہے، کور کرو جلدی۔ ہمدان صاحب جو بھی پریشان تھے کہ اچانک سے پارٹی ہال کی سب لائٹ بند ہوئی تھی اور ایک سیٹر لائٹ ہال کے بیچوں بیچ کھڑے سفیر پر پڑی تھی، جو بلیک کلر کے سوٹ کوٹ میں اپنے بالوں کو جیل کیے اپنی پروقار شخصیت کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے تھا، جسے دیکھ کر سب نے حیرانگی سے پہلے شہباز صاحب اور پھر ہمدان صاحب کو دیکھا تھا۔ آج سفیر پہلی بار میڈیا اور پریس کی نظروں میں آیا تھا، جو سفیر کو دیکھتے ہی پہچان گئے تھے، اور کچھ ہمدان صاحب کی فکرانہ سمیل سب کا یقین پکا کر گئی تھی۔ رمیز کی خوشی پر پانی پھیرتے دیکھ کر وہ مسکرا کر مائک ہاتھ میں لیے ہوئے شہباز صاحب کی جانب بڑھا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہاں تو تمہیں ہونا تھا رمیز۔ سفیر کو اناؤنسمنٹ کرتے دیکھ کر شہباز صاحب غصے سے دانت پیستے اپنے ساتھ کھڑے رمیز سے گوئے ہوئے تھے۔ شکریہ ماموں جی میرا اتنا شاندار ویلکم کرنے کے لیے۔ شہباز صاحب کے سامنے آتا وہ شرارت سے کہتا رمیز کو دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے بولا تھا، جو اس کی اس حرکت پر ضبط سے مٹھیاں بند کیے ہوئے تھا۔ ہاں جی، تو میں ہوں سفیر بلند احمد خان، ہمدان بلند احمد خان کا ایک اکلوتا صاحبزادہ جو ان کی پارٹی جوائن کرنے لگا ہے۔ ویسے میں نے اور ڈیڈ نے سوچا تھا یہ اعلان ہم خود کریں گے، پر ماموں کی محبت کے آگے چپ ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا بطور چیئرمین تعارف وہ خود کروائیں، مگر میں صدا کا ڈھیٹ خود ہی حاضر ہو گیا آپ سب کے سامنے۔ اب آپ سب اپنے اپنے منہ بند کر لیں، میں جانتا ہوں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں۔ شہباز صاحب اور رمیز کی چکر کاٹتا وہ میڈیا اور وہاں موجود سب لوگوں کو اپنی سحر انگیز شخصیت کا دیوانہ بناتا، آخر میں ایک بھرپور نظر نایاب پر ڈالتا ہوا بولا تھا، جو یکٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی، یا یہ کہنا زیادہ مناسب تھا کہ اس کی بے شرمی کو دیکھ رہی تھی۔ ہمارے بیٹے کو اچھے سے آتا ہے دوسروں کے پیسے پر عیش مارنا۔ سفیر کو دیکھ کر مسکراتے ہمدان صاحب نے صاحبہ بیگم کو کہا تھا، جس پر وہ نفی میں گردن ہلاتی ہی مسکرائی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ